دوسرا کم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس صورت کا ترجمہ آپ بھائیوں کو مجھے امید ہے علم ہوگا. مجھے عصر اور زمانے کی قسم ہے سب انسان فیل ہو رہے ہیں، ناکام ہو رہے ہیں. سب انسان آدم علیہ السلام کی ساری اولاد ناکام جا رہی ہے. مگر جو 4 کام کرے وہ کامیاب ہو سکتا ہے. 3 والا نہیں ہو سکتا، 2 والا نہیں ہو سکتا، 1 کام کرنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا. کامیاب وہ ہوگا جو 4 کام کرے. الا الذین آمنوا، نمبر 1 جس کا ایمان درست ہو. جس کا ایمان درست نہیں اس کا کوئی عمل قبول نہیں. ایمان کے ساتھ انسان انٹر ہوتا ہے اسلام میں، اور جو انٹر نہیں ہوا اس کے کسی کام کا کوئی اعتبار نہیں. وعملوا الصالحات، اندر آنے کے بعد فارغ نہ بیٹھے، نیک کام کرے. اور پھر نہ صرف خود نیک کام کرے، وتواصوا بالحق، دوسروں کو بھی اس کا کہے. کیونکہ ایک زمانہ تھا ہر علاقے کے لیے کوئی نہ کوئی نبی رسول آیا کرتا تھا. حیدرآباد کے لیے کم از کم ایک نبی ضرور آتا اگر وہ زمانہ ہوتا. ایک وقت میں ایک علاقے میں 2 نبی بھی آئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام ہے. ادھر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے، تو 7 کی بستی میں لوط علیہ السلام ہے. ایک زمانے میں قرآن حکیم نے بیان کیا ہے کہ جب ان کے پاس فرشتے آئے، انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کیا، تو ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ فرشتے کسی کام کے لیے آئے ہوں گے. تو کہنے لگے فکر نہیں کرو، ہم لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے آئے ہیں. تو ایک زمانہ تھا. تو ایک زمانے میں کئی نبی اور ایک علاقے میں کئی نبی آتے رہے. اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کسی اور جگہ میں کوئی اور آئے گا، نہ کسی اور زمانے میں کوئی اور آئے گا. تو اتنا بڑا گیپ کون پورا کرے گا؟ کہا وتواصوا بالحق، اس امت کا ہر فرد وہ کام کرے گا جو سب کا انبیاء کیا کرتے تھے. HDA والے آتے ہیں، بلدیہ والے کچرا اٹھانے کے لیے صفائی کرتے ہیں. تو اتنے کروڑ کی آبادی میں یا اتنے لاکھ کی آبادی میں تھوڑے سے لوگ کچرا صفائی کرتے ہیں، تو آپ کو پھر بھی شہر پوری طرح صاف نظر نہیں آتا. لیکن اگر ہر آدمی کچرا صاف کرنے لگ جائے
شہر صاف ہو جائے گا ایک دم۔ تو ہر فرد نہ صرف خود ایمان لائے، عمل صالح کرے، بلکہ وہ کچرا بھی صاف کرے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ اور جب یہ کام کرے گا تو کچھ لوگ ان کو اپوز کریں گے، ان کی مخالفت کریں گے، ان کو تکلیف دیں گے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، گھر سے نکلنا سفید پوش کا، پیسے ویسے والے کا، اور جا کر کے کسی کو کہنا ابھی تو یہ نیکی کر، اس برائی سے باز آ جا، اس کے لیے دل گردہ چاہیے، اس کے لیے صبر چاہیے۔ تو کہا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ چوتھا کام یہ کرتے ہیں کہ آپس میں صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس صورت پر بہت عمل کرتے تھے، اور جب بھی کبھی جمع ہوتے اس وقت تک الگ الگ نہیں ہوتے تھے جب ان میں سے کوئی نہ کوئی دوسرے کو یہ صورت نہیں سنا لیتا تھا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر سارے قرآن کی جگہ پر یہ صورت نازل ہو گئی ہوتی تو بھی اللہ کا عذر ختم ہو جاتا، لوگوں کا عذر ختم ہو جاتا کہ اللہ تیری طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا، عذر ختم ہو جاتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا جی، ہم کیا کرتے۔ کیوں؟ اس میں پہلے ڈرایا گیا ہے کہ تم سب فیل ہو، اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ 4 کام کرنے والا کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو یہ زندگی کا منشور ہے، زندگی کا ایک طریقہ کار ہے چلنے کے لیے بہترین، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب آپس میں جمع ہوتے تو الگ ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو یہ سورت ضرور سنایا کرتے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ جہان، ہم ایسی گاڑی پہ سوار ہیں، ہر گاڑی کی اپنی آواز ہوتی ہے، تانگے کی اپنی آواز ہوتی ہے نا، بس کی اپنی آواز ہوتی ہے۔ اس گاڑی کی آواز، وہ کلاک کی جو ٹک ٹک ہے نا، یہ اس گاڑی کی آواز ہے۔ ہم اس گاڑی پر سوار ہیں جو ٹک ٹک کر کے چلتی ہے، اور اس کی منزل قبر ہے۔ مکمل گاڑی کی منزل تو قیامت ہے، اور ہر فرد کی منزل قبر ہے۔ جس جس کا اسٹاپ آتا چلا جاتا ہے وہ اترتا چلا جا رہا ہے، اور جس کا اسٹاپ نہیں آتا وہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ گاڑی اگر ایئر کنڈیشنڈ ہو اور آرام دہ سیٹیں ہوں، ڈائیو کی گاڑی ہو، تو بس اوقات آدمی سو جاتا ہے، اپنے اسٹاپ سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ اور اگر گاڑی نان اے سی ہو، سگریٹ پی رہے ہو لوگ، رش سے بھری ہوئی ہو، تو پھر پریشان ہوتا ہے کہ کب میری منزل آئے گی اور میں اس سے اتروں گا، پھر اس کو نیند نہیں آتی۔ وہ گاڑی سے اترتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اور اگر شدید گرمی میں اے سی گاڑی سے نکلو تو اگر سے منزل آ گئی، پریشانی تھوڑی ہوتی ہے، گرمی لگتی ہے۔ ایسے ہی جو اس جہان میں آرام دہ زندگی گزارتے ہیں وہ سو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ آرام دہ گاڑی میں بھی جگاتا رہے وہ الگ چیز ہے، ورنہ عام طور سے لوگ سو جاتے ہیں، اپنی منزل کو بھول جاتے ہیں، اور پھر جب منزل آتی ہے تو ان کا گاڑی سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کہ قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش آپ دیکھیں جب ظالم موت کی بے ہوشیوں میں ہوتے ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے تھپڑ کس کے کھڑے ہوتے ہیں، اخرجوا انفسکم، نکلو باہر، اليوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں توہین کرنے والا عذاب دیا جائے گا، ذلت آمیز عذاب دیا جائے گا۔ اور جو مومن ہے اس کی جب روح نکلتی ہے وہ تو پرانی سی نان اے سی بدبو والی گاڑی سے جب نکلتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ فرمایا اس کی روح ایسے نکلتی جیسے مشکیزہ پانی سے بھرا لٹک رہا ہو، اس کا دھاگا تھوڑا سا ڈھیلا کرو تو پانی نکلتا۔ اور رب کے باغی کی روح
نکلنا نہیں چاہتی. جیسے چور کے پیچھے پولیس ہو اور گھر میں چھپا ہوا ہو، اس کمرے سے اس کمرے میں، اس کمرے میں، پولیس تلاش کرتی پھر رہی ہو، جیسے اس کا نکلنے کو دل نہیں چاہتا، ایسے یہ چونکہ چور ہے، رب کی بغاوت کرتا رہا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اس کا نکلنے کو دل نہیں چاہتا. اور جیسے کانٹے دار لوہے پر بھیگی ہوئی روئی رکھ کر اس کو کھینچا جاتا ہے، وہ تار تار ہو جاتی ہے، اس کی روح بھی جسم میں تار تار ہو جاتی ہے، لیکن نکلنا پھر بھی پڑتا ہے. روح تار تار ہونے کا معنی یہ کہ ابھی ٹانگ ہل رہی ہے، اب بازو نہیں ہل رہا، اب بازو ہل رہا ہے، باقی جسم بیکار ہو چکا، اب سارا جسم بیکار ہو چکا، دل چل رہا ہے، اب کچھ حصے میں روح ہے کچھ میں نہیں ہے. تو پھر یہ الگ موضوع ہے کیسے کیسے اس کو جہنم کے فرشتے بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر لے جاتے ہیں. اللہ میں محفوظ رکھے. تو میرے عزیز بھائیو، یہ جہان کسی کا نہیں ہے. اگر کوئی نیک ہے تو اس کو اس تکلیف میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو جیل خانہ ہے، اس کو یہاں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ برا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کب تک برداشت کرے گا؟ اگر کسی نیک کو کنسیشن ملنی ہوتی، کوئی ایکسیپشنل کیس بنانا ہوتا اللہ تعالیٰ نے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نیک کوئی نہیں، وہ نہ جاتے. اور اگر یہ دنیا کسی بد کے لیے ہوتی، برے کے لیے ہوتی، تو ابو جہل، ابو لہب، ان کو یہاں فرعون کو رہنے دیا گیا ہوتا. یہ تو کسی کی بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء. اگر یہ ساری دنیا، اس کے سارے انسانوں کی قیمتیں، اس کے یورینیم اور پیٹرولیم کی قیمتیں، اس کے سونے اور چاندی کی قیمتیں ساری اللہ کے نزدیک ایک مکھی کے پر کے برابر ہوتی، تو اللہ کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا کہ میری اتنی مہنگی دنیا میں تمہیں کیوں دوں، تو کافر ہے. لیکن کیونکہ اس کی قیمت رب کے نزدیک کچھ نہیں ہے، اس لیے کافر کو زیادہ دیتا ہے. قرآن حکیم کی ایک آیت ہے، میں اس پہ غور کرتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں. سورہ زخرف، زخرف کا معنی سونا. جس آیت کی وجہ سے اس سورت کا نام زخرف ہے، اس آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ جہان جو کچھ اس میں ہے وہ سب کچھ میرا دل چاہتا تھا، میں چاہتا تھا، اللہ فرماتے میں چاہتا تھا کہ جو جتنا کوئی میرا باغی ہوتا چلا جائے، جتنا مجھ سے دور ہوتا چلا جائے، میں اس کو دنیا زیادہ دیتا چلا جاؤں، اور جتنا میرے قریب تر ہوتا چلا جائے میں اس کو دنیا سے بچاتا رہوں. اور قریب والے کی حد یہ ہے کہ بس گزارا چلے، تن کے کپڑے اور لقمہ، بس چھت رہنے کو، بس اس سے زیادہ نہیں. اور دور والے کی آخری کیا حد ہے کہ اس کے گھر کی سیڑھیاں اور اس کی چھت آر سی سی کی نہیں، سونے اور چاندی کی ہو، اور اس کے دروازے سونے اور چاندی کے ہوں. لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کی چھتیں چاندی کی ہوں، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور سیڑھیاں چاندی کی ہوں، اور وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، ان کے دروازے اور ان کے پلنگ، بیڈ، وَزُخْرُفًا، سونے کے ہوں. ہم تو یہ چاہتے تھے، تو اللہ پھر آپ تو جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں، تو یہ پھر کیا کیوں نہیں؟ فرمایا مجھے تمہارے ایمان پر ترس آ گیا کہ کہیں ڈھل مل نہ ہو جائے. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا، اگر ہمیں تم پہ ترس نہ آتا ہوتا کہ تم سارے کافر ہو جاؤ گے، تو آپ دیکھ لو، سوچ لو